عنوان: معصوم ہاتھوں کا کرشمہ۔ حصہ اول: مایوسی کا اندھیرا۔ رات کا وقت تھا۔ لاہور کے سب سے بڑے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ عملہ ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ ایک 22 سال کی لڑکی عائشہ کو بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے، چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ لواحقین چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے فوری معائنہ کیا۔ یہ زہر کھا چکی ہے، مقدار بہت زیادہ ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، کوشش کرتے ہیں لیکن امید بہت کم ہے۔ دوسرے نے سر ہلا کر جواب دیا، عائشہ کی سانسیں دھیمی پڑتی جا رہی تھیں۔ نرسیں اسے وینٹی لیٹر پر ڈال رہی تھیں، مگر زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ ماں باپ دروازے کے باہر دعا مانگ رہے تھے۔ بھائی غصے اور غم سے دیوار پر مکے مار رہا تھا۔ حصہ دوم: معجزے کی پہلی جھلک۔ اسی دوران ایک بچہ، عمر تقریباً 7 سال، اپنے والدین کے ساتھ کسی دوسرے مریض کو دیکھنے آیا تھا۔ اس نے چیخ و پکار اور رونے کی آوازیں سنی۔ وہ دروازے کے قریب آیا اور عائشہ کو دیکھا، جو بے ہوش تھی۔ بچے نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، یہ باجی کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سب لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ ماں نے آہ بھری، بیٹا، یہ باجی بیمار ہیں، ان کے اندر زہر چلا گیا ہے۔ بچہ کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر وہ اچانک عائشہ کے قریب گیا۔ ڈاکٹر نے اسے روکا، مگر بچہ ضد کر کے بولا، میں باجی کو ٹھیک کر سکتا ہوں، مجھے کرنے دیں۔ ڈاکٹر اور نرسیں حیران ہو کر بچے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، یہ بچہ کیا کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے ڈاکٹر بے بس ہیں۔ حصہ سوم: معصوم دعا کا اثر۔ بچہ عائشہ کے سرہانے کھڑا ہوا، اپنی ننھی ننھی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا کر معصوم لہجے میں دعا کرنے لگا، یا اللہ، اس باجی کو ٹھیک کر دے۔ میں اپنی سب چاکلیٹس نہیں کھاؤں گا، ان کو دے دوں گا۔ میری سب گاڑیاں بھی دے دینا، بس ان کو ٹھیک کر دے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا اور بولا، باجی، آپ اٹھ جائیں نا، آپ کے لیے دعا کر دی ہے، اللہ ضرور سن لے گا۔ ڈاکٹر اور عملہ، جو صرف سائنس پر یقین رکھتے تھے، خاموش ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچے کے الفاظ میں ایسی طاقت تھی جو سب کے دلوں کو چھو رہی تھی۔ حصہ چہارم: معجزہ۔ چند لمحے بعد اچانک مانیٹر پر عائشہ کی ہارٹ ریٹ بڑھنے لگی۔ نرس نے حیرت سے کہا، سر، اس کی سانسیں بہتر ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس کا دوبارہ معائنہ کیا، دوا کی مقدار بدلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے عائشہ کی سانسیں نارمل ہونے لگیں۔ ماں باپ کو فوراً اطلاع دی گئی۔ ماں اندر دوڑی آئی اور اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ حصہ پنجم: سبق۔ ڈاکٹرز اب بھی حیران تھے۔ ایک سینئر ڈاکٹر نے کہا، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی، مگر یہ بچہ ہمیں یاد دلا گیا کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بچہ مسکرا رہا تھا اور اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا، امی، باجی آپ چاکلیٹ کھائیں گی نا؟ ماں نے آنسو صاف کرتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ پورا اسپتال اس دن ایک چھوٹے سے بچے کی معصوم دعا اور نیت کے معجزے کا گواہ بن گیا۔